میرے کپتان کے پرانے ساتھی فاروق حبیب نے بھی اپنا حبیب بدل لیا۔ ناظرین، آج سے پہلے میں ان دو ٹی وی پروگراموں کے کوارڈینیٹرز کی صلاحیتوں کا معترف تھا جنہوں نے عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی کو ڈھونڈ نکالا تھا، حالانکہ ملک بھر کی پولیس ان کو تلاش کرنے میں ناکام رہی تھی، اور آج میں ایک اور کوارڈینیٹر کی مہارت کا قائل ہو گیا ہوں۔ لیکن یہ کوارڈینیٹر کسی ٹی وی پروگرام کا نہیں بلکہ ایک چند ماہ قبل قائم ہونے والی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا کوارڈینیٹر ہے، جس نے میرے کپتان کے درینہ ساتھی فاروق حبیب کو ڈھونڈ نکالا۔ 19 روز قبل گرفتار ہونے والے فاروق حبیب کو ان کے اہل خانہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پولیس نے 6 دن پہلے رپورٹ جمع کرائی تھی کہ فاروق حبیب پولیس کی حراست میں نہیں ہے اور نہ ہی انہیں پنجاب پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ان کی بازیابی پر عدالت نے آج ہی فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے کوارڈینیٹر کی تعریف تو بنتی ہے کہ 27 ستمبر سے لاپتہ فاروق حبیب کو نہ صرف تلاش کر لیا بلکہ انہیں استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے برآمد بھی کرا دیا۔ ناظرین، عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی کے بعد ٹی وی انٹرویوز کی ہیٹرک نہ ہو سکی کیونکہ فاروق حبیب نے ٹی وی انٹرویو دینے کے بجائے پریس کانفرنس کو ترجیح دے دی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ انٹرویوز کا سلسلہ وہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکا جو پریس کانفرنسز نے حاصل کی تھی۔ سانحہ 9 مئی کے بعد بہت سی پریس کانفرنسز ہوئی اور بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پارٹی یا سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف چھوڑنے والے بہت سے سیاستدانوں نے جہانگیر ترین کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی بنائی اور آج انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سابق صدر بھی اپنے ان ساتھیوں سے جا ملے جنہوں نے میرے کپتان کا ساتھ چھوڑ کر نئی پارٹی بنا لی ہے۔ ناظرین، فاروق حبیب نے استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ماضی میں وہ کافی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ڈٹ کر میرے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سنیے وہ تب کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں۔ آج پتہ چلنا چاہیے کہ بہادر لیڈروں کے ساتھ کس طریقے سے اظہار یکجہتی کی جاتی ہے۔ ایسے نہ پارٹیاں ختم ہوتی ہیں نہ ایسے نظریہ ختم ہوتا ہے۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے اور آخری دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، آدم کے راستے پہ چلیں یا آپ شیطان کے راستے پہ چلیں۔ میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں IPP جوائن کر رہا ہوں۔ ناظرین، اپنی پریس کانفرنس میں فاروق حبیب نے 9 مئی کے افسوسناک واقعات کی مذمت کی، حالانکہ اس سے پہلے ان کے خیالات کچھ اور تھے۔ سنیے وہ تب کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں۔ سب پورے پاکستان کے اندر سڑکوں پہ باہر نکلیں اور اپنے احتجاج کو جاری رکھیں جب تک پاکستان کے اندر حقیقی آزادی حاصل نہ کر لی جائے، جب تک عمران خان کو رہا نہ کر دیا جائے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، عمران خان کے ساتھ ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ یہ احتجاج جاری رہے گا، ہم سر کے اوپر کفن باندھ کے نکلے ہیں۔ پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں، فیصل آباد میں بھی آپ لوگ باہر نکلیں۔ عمران خان 22 کروڑ عوام کی جان ہے، قوم کی آخری امید ہے۔ عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے اغوا کیا۔ جب یہ منظرنامہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ پرامن احتجاج کے لیے پورے پاکستان کی سڑکوں میں باہر نکل آئے۔ عمران خان نے کسی جگہ کے اوپر بھی قوم کو پرتشدد احتجاج کی کال نہیں دی، ہمیشہ پرامن رہنے کا ان کو کہا۔ کوئی محسن نقوی کو نہیں پوچھ رہا، کوئی IG پنجاب کو نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی پولیس کہاں پر۔ 3 گھنٹے آگ لگی رہتی ہے، فائر بریگیڈ کیوں نہیں پہنچی؟ جب کراؤڈ صدیق ٹریڈ سینٹر سے آگے جا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ پولیس ہے، ان کو روک ہی نہیں رہی۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی، مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا، آپ کو گرفتار کیا اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لبرٹی جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا۔ میں لاہور میں تھا جب گرفتاری ہوئی، مجھے میری وائف نے مجھے بتایا۔ جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے، میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا، میں ایون فیصل آباد میں نہیں گیا۔ جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، فاروق حبیب نے میرے کپتان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے آج کے خیالات میں ماضی کی نسبت بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ توشہ خانہ کیس کے بارے میں سنیے وہ تب کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں۔
توشہ خانہ کو شوشہ خانہ بنا کے عمران خان کے اوپر مقدمات چلائے گئے. یہ جو ایک کرمنل کیس چلایا جا رہا ہے, اب چلائیں نواز شریف کے اوپر کیس, اب چلائیں آصف علی زرداری کے اوپر کیس. چیئرمین نیب صاحب پہلے آج ایک نوٹس اپنے آپ کو تو جاری کریں نا. یہاں آپ کو لایا اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ نے صرف عمران خان کو نوٹس دینا ہے. عمران خان نے کسی قسم کی بھی کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا. عمران خان نے پراپر ایویلیویشن کے بعد جو توشہ خانہ سے چیزیں ہیں وہ خریدی ہیں پیسے دے کے. جب کوئی چیز آپ کی ملکیت بن جائے پھر وہ آپ کے پاس ہے, آپ اسے اپنے پاس رکھیں, آگے آپ اسے سیل کر دیں, آپ کا اثاثہ بھی ہوتا ہے نا. توشہ خانہ میں ہم نے بڑی تنقید کی جناب زرداری کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, باقیوں کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن. بھائی میں ٹویٹیں کرتا رہا ہوں, میں پریس کانفرنس کرتا رہا ہوں کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہوئی ہیں. آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے, ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے, وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا. آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی. اچھا جی آپ ایسا کریں, اسپوکس پرسنز کی میٹنگ کال ہو رہی ہے پی ایم آفس میں, توشہ خانہ کا ڈسکس ہو رہا ہے, اپوزیشن تنقید کر رہی ہے. اچھا جی آپ جا کے کہیں جی یہ کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن. اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے. یعنی کہ جو چیز ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے اس کا دفاع ہم کر رہے تھے. ناظرین, بات 9 مئی کے واقعات تو توشہ خانہ کیس کے بارے میں خیالات کی تبدیلی تک محدود نہیں رہی. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سابق صدر فاروق حبیب کے خیالات میرے کپتان کے بارے میں بھی وہ نہیں رہے جو طویل عرصے سے ان کی پہچان بن چکے تھے. سنیے وہ کپتان کے بارے میں تب کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں. عمران خان کے ساتھ 22 کروڑ عوام کھڑی ہے. الحمدللہ آپ 22 کروڑ عوام کی زبانیں نہیں بند کر سکتے. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. خان صاحب یہ جان اب آپ کی جان نہیں ہے, آپ ہر پاکستانی کی جان بن چکے ہیں. عمران خان کی گرفتاری کا عدم قرار دے دی ہے, ان کی رہائی کا حکم نامہ آ چکا ہے. سب لوگوں کو جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر صحیح سلامت جو ہے وہ واپس ہمارے درمیان موجود ہوگا. اس ملک کو جس نے خودداری کے لیے, جس ملک کو غلامی سے نجات کے لیے, ملک کی سالمیت کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر عمران خان نے کھڑا کیا. خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں. جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرح گوگی, بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان. وہ یار 3.5 سال ہم عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کرتے رہ گئے, جو شخص خود کسی کو نہیں ڈیفینڈ, اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکا. تو آگے بھی آپ کو اگر آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے. ایسے ایسے قابل لوگ تھے جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا. آپ ان کو 2011 میں خان صاحب نے ہمیں, عمران خان صاحب نے کہا علیم خان تو بہت اچھے ہیں. 2018 میں جو ہے وہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو علیم خان برے ہو گئے, جہانگیر ترین جو ہے وہ برے ہو گئے. کل کو جو ہے میں نہیں اچھا لگوں گا, میں بھی برا ہو جاؤں گا. ناظرین, فاروق حبیب کی پریس کانفرنس اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ہم 10 سوال پوچھتے ہیں. سوال نمبر 1, فاروق حبیب 27 ستمبر کو لاپتہ ہوئے ہیں اور 28 ستمبر کو ان کے بھائی کی طرف سے ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور آج اس درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. 19 دن لاپتہ رہنے کے بعد فاروق حبیب اچانک استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر کیسے پہنچ گئے. سوال نمبر 2, ماضی میں تحریک انصاف کے بہت سے رہنما پارٹی نہیں بلکہ سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں. فاروق حبیب نے سیاست چھوڑنے کے بجائے آئی پی پی میں شمولیت کو کیوں ترجیح دی. سوال نمبر 3, پریس کانفرنس کرنے والے بیشتر رہنما روایتی سیاستدان تھے, لیکن فاروق حبیب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی رہنما ہیں جو عمران خان کے انتہائی قریبی وفادار سمجھے جاتے تھے. کیا فاروق حبیب کی پریس کانفرنس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں. سوال نمبر 4, آج فاروق حبیب نے کہا کہ عمران خان کو اگلی بار موقع ملا تو بھی عثمان بزدار نہیں آنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے بہت قابل لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا. کابینہ میں رہتے ہوئے یا لاپتہ ہونے سے پہلے فاروق حبیب کو اس حقیقت کا علم کیوں نہ ہو سکا. سوال نمبر 5, فاروق حبیب کی اہلیہ نے ایک دن پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے خط لکھا اور یہ خط تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا گیا. اس خط میں کہا گیا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل مداخلت کر کے ان کے شوہر کی بازیابی کو ممکن بنائے. فاروق حبیب کی واپسی میں اس خط کا کتنا اہم کردار ہے. سوال نمبر 6, تحریک انصاف کے لوگوں نے انٹرویوز بھی دیے اور پریس کانفرنسز میں بھی انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا. پارٹی چھوڑنے کے لیے بیانات بھی جاری کیے گئے. 19 دن غائب رہنے کے بعد اچانک سیاسی پارٹی کے دفتر پہنچنا اور شمولیت کا اعلان کرنا ایک نئے ٹرینڈ کو ظاہر کرتا ہے کیا. سوال نمبر 7, آج فاروق حبیب کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پر حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تھا. عدم اعتماد کے بعد ہمیں جمہوری طریقے سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی. کیا فاروق حبیب نے عدم اعتماد کے بعد میرے کپتان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اسمبلی میں ہی بیٹھیں یا اس غلطی کا احساس انہیں آج کل میں ہوا ہے.
सवाल नंबर 8, फरूख हबीब तहरीक इंसाफ में एक नजरियाती कारकुन के तौर पर मशहूर थे और वो इमरान खान के काफी करीब थे। उन्होंने आज खुलकर मेरे कप्तान की हिकमत अमली पर तनकीद की। क्या ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर भी मेरे कप्तान की पॉलिसी को गलत समझता है? सवाल नंबर 9, फरूख हबीब ने 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली को शिकस्त दी थी। 2024 के इंतखाबात में वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की टिकट पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टफ टाइम दे पाएंगे? सवाल नंबर 10, उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के बाद फरूख हबीब भी मंजर आम पर आ गए। क्या आने वाले दिनों में शेख रशीद भी किसी सियासी जमात के दफ्तर या फिर किसी एंकर के घर पर नमूदार हो सकते हैं?